اگر انہاں اندر تھی چپی نہیں مار دے مسئلہ تلاش نہیں کر دے میری سرکار نو اللہ فرمان کے مانگے کی منگنا ہے تاکہ کائنات نو پتہ لگے او کائنات والو اکھاں کھول کے آج دیکھو محمد کیڑے کل منگدا ہے کدے بوئے تے سوالی بنیا ہے اہل حدیث دی دعوت نو عام کر دیتا جائے وہابی بھی یہ کہندے نے جدوں بھی منگنا کدے کولو اللہ کلو منگنا اللہ فرمان کے مانگ کی منگنا ہے میرا نبی منگے گا کی منگے گا یا رب امتی اخلاق پیدا کرو محبت پیار دا انداز پیدا کرو میرے نبی نے جدو دعا کی تھی دعا کر کے فرمایا اے میرے ربا جے تو انہوں مٹان تے قادر ہے پھر گج کے بول انہوں میں محمد دا تابعدار بنانتے بھی نہیں بولے تابعدار بنانتے بھی قادر ہے میں محمد دعا کرنا میرے ربا انہوں مٹان دا میں انداز پسند نہیں کرتا میں تیرا نبی دعا کرنا ہاں اپیل کرنا میرے مولا کریم انہاں ساریانو کلمہ توحید عطا کر دے انہوں اپنا عبادت گزار بنا دے میں محمد دا تابعدار بنا دے قیامت نو بلا حساب جنت دا حقدار بنا دے میں اپنے آنے والے معزز مہمانوں کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آج وہ 38ویں سالانہ اہل حدیث کانفرنس جو ریس کورس روڈ پر الحمدللہ شیر اہل حدیث قاری محمد اکرم زاہد بھٹوی حافظہ اللہ تعالی استاد محترم کی زیر نگرانی یہاں پر آج اس کو 38 سال مکمل ہو چکے اور آپ یہ جانتے ہیں اس الحمدللہ اس سنجیدہ سٹیج کا یہ امتیاز ہے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اپنے آنے والے معزز علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے مقررہ وقت کے اوپر آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور میں اس سٹیج کی یہاں پر بات کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس گوڑ دور روڈ کے اوپر اس اہل حدیث کانفرنس کے سٹیج پر اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر موجود جو بزرگ ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ یہاں پر علامہ شہید رحمہ اللہ کو بھی اس سٹیج نے دیکھا یہاں پر جید علماء کرام علماء حق اہل حدیث یہاں پر تشریف لاتے رہے قاری عبدالحفیظ صاحب رحمہ اللہ بہت سارے نام جو اس سٹیج پر آ کر حق کو بیان کرتے رہے یہاں پر توحید کا تنکا بجاتے رہے اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت اور اس کی سنت کے مطابق یہاں پر تعلیمات کو دیتے رہے الحمدللہ ہمارے معزز علماء ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ العزیز چند ہی لمحوں کے بعد یہاں پر خطیب خوش الحان حافظ محمد اسحاق اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ آپ کے سامنے سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے میں خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ حافظ صاحب پنڈال میں تشریف لا رہے ہیں اور جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سٹیج کی یہ امتیازی خصوصیت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جڑے ساتھی پیچھے کھڑے نے وہ اگے آگے بیٹھ جان اطمینان دے نال حافظ صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ انہاں دا خطاب شروع ہونے والا ہے اس تو بعد پھر تسلسل دے نال انشاءاللہ خطابات دا سلسلہ جاری رہے گا میں احباب دے اگے گزارش کراں گا کہ جدوں کوئی خطیب بھائی خطاب کر رہا ہوئے دوسرے کوئی ساتھی خطیب تشریف لیا تو انہاں دی آمد نعرے بازی نہ کیتی جائے
قرآن حدیث و بیان کر رہے ہوں گے تو درمیان دے اندر نعرے وغیرہ لگانا اچھی بات نہیں۔ ساڈا الحمدللہ پروگرام عام پروگرام نالوں مختلف ہے، اس واسطے ویسے بھی کوشش کرے اجے کہ نعرے کٹ لگن، جو مقرر آئے وہ قرآن حدیث زیادہ بیان کر سکے۔ تو آپ صاحب تشریف لے آئے نے، انشاءاللہ انہوں دا بیان شروع ہوندہ ہے۔ میں احباب اگے پھر بڑے ادب نال گزارش کراں گا کہ وہ اگے تشریف لے آؤ، بچے جڑے نے وہ بھی ذرا کرسیاں چھڑ دیں، بزرگ آدمی کرسی تے بیٹھ جان، باقی بزرگ ماشاءاللہ وہ کرسیاں تے بیٹھ جان، بچے جوان سامنے پنڈال دے اندر آکے تشریف رکھن۔ اللہ تواڈا سب دا آنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے، تانوں صحت دے، ایمان دے، تندرستی دے، تواڈا وقت اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة أو كما قال وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے. محبت نہیں مصطفیٰ کی جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے. جو اس کے امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا. صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ کریم واسطے جس مالک کائنات دی توفیق کی رحمت نال اس گئے گزرے دور اندر افراتفری دے دور اندر کمر توڑ مہنگائی دے دور اندر اللہ کریم دی رحمت و فضل نال میرے بڑے ہی پیارے برادر مکرم مولانا محمد اکرم زاہد صاحب بھٹوی حفظہ اللہ تعالی اللہ تعالی صحت و عافیت و ایمان و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. کہہ لو آمین یار. بڑے ہی گمسم ہو کے بیٹھے ہو. پہلی تقریر کرانی ویسے بڑی مشکل ہے, ذاتی طور پہ بھی میرے لیے کافی مشکل ہے. بہرحال محترم مکرم دا حکم ہے, حکم دی تعمیل اندر بیٹھ گیا اور بلا تمہید بات شروع کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ کریم جتنے احباب اس پنڈال اندر تشریف فرمانے, فاضل بھائی دے جتنے بھی رفقا نے اس کانفرنس لئی دن رات محنت و مشقت کرنے والے, ہمت کرنے والے, اللہ سبنا دیا محنتاں کاوشاں قبول فرما کے نجات ذریعہ بنائے. جن احباب نے نماز عشاء با جماعت ادا فرمائی ہے, اللہ کریم با جماعت نماز ادا کرنا قبول فرمائے. تواڈی آمین تو اندازہ لگتا ہے کہ ماشاءاللہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہو. اتنے دور دور بٹھان ڈال بڑا مشکل جا انداز ہوتا ہے. بہرحال نبی کائنات جناب محمد کریم سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں جو ایت پاک تلاوت کیتی ہے قرآن کریم دا 11واں پارہ سورہ توبہ آخری ایت مقدسہ دے بالکل پہلے ایت پاک جو میں تلاوت کیتی ہے,
اس ایت پاک کے اندر اللہ کریم نے پیغمبر کائنات رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار نبی پاک دا نام بڑا اونچا ہے، تو جتنی آباب بیٹھے ہو خواہ چھوٹے بچے گزر لگیا اندازہ ہو رہے، جتنے بھی بیٹھے ہو چھوٹے بڑے، ایک بار نبی کائنات دا نام پاک آئے محمد، ماشاءاللہ ہن پتہ لگ گیا ہے کچھ ہمت والے بیٹھے، تھوڑی جی ہمت اور کرو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، پیغمبر کائنات کی عظمت اندر کسی نو کوئی انکار نہیں ہے، پیغمبر کائنات دے شان اور رفعت اندر کسی بھی طبقے دا کوئی انکار نہیں ہے، نبی پاک دا مقام بھی بڑا ہے، نبی پاک دا شان عظمت وقار بھی بڑا ہے، لیکن آپ علیہ السلام دی عظمت دا اور آپ علیہ السلام دی ولادت و باسعادت دا تذکرہ کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نو اللہ پاک نے جس نقطہ عروج دلال کائنات اندر مبعوث فرمایا، اس نقطے نو سمجھو، وہ نقطہ آپ کی سیرت پاک ہے، آپ کی سیرت نو اپنانا اصل کامیابی دا نقطہ عروج ہے۔ اگر پیغمبر کائنات کی سیرت نو اپنایا نہ جائے، خالی نعرے مارنا، خالی دعوے کرنا اور خالی بازاراں نو سجان دا کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ہے جس وقت نبی پاک دی سیرت پاک نو اپنایا جائے، اور آپ دی سیرت دے بڑے نقطے نے، پہلا نقطہ توحید خداوندی دا ہے، اور دوسرا نقطہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی نرم مزاجی دا ہے۔ میں آپ حضرات دے سامنے نبی پاک دی نرمی دا تذکرہ کرنا چاہنا، آپ دے پیار و محبت دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ میرا پیغمبر امت دا غمخوار پیغمبر، میرا پیغمبر پوری کائنات دنیا دا خیر خواہ پیغمبر، اور میرا پیغمبر ہر ایک نال پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، سینے نال لگان والا۔ کائنات والو، آج معاشرہ تواڈے سامنے ہے، آج ملک پاکستان دے حالات تواڈے سامنے نے، آج دنیا جہان دے حالات تواڈے سامنے نے۔ قتل و غارت عام ہے، افراتفری عام ہے، ایک دوسرے دی عزت نو پیمال کرنا بالکل عام ہے، گوانڈی گوانڈی تو پریشان ہے، باپے اولاد تو پریشان نے۔ حضرات گرامی، جدو معاشرہ اس انداز دا بن جائے، اس وقت ضرورت اس بات دی ہے پاک پیغمبر دی عظمت دے نال نال آپ دی سیرت دے پاک نو اپنایا جائے، آپ دی سیرت دے پاک نو دماغ اندر بٹھایا جائے، اور آپ دی سیرت نو ملک دے اندر عام کیتا جائے۔ حضرات گرامی، جلسیاں دے اندر، خطبات جمعۃ المبارکہ دے اندر، دروس قرآن دے اندر علماء کرام دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بگڑے معاشرے دے سامنے پیغمبر کائنات دی سیرت پاک دا بڑا پیارا پہلو، جدا تعلق نرمی نال ہے، جدا تعلق درگزری نال ہے، جدا تعلق خیر خائی نال ہے، اس نقطے نو اپنایا جائے، کائنات دے سامنے بیان کیتا جائے، تاکہ بہار آ جائے، انقلاب آ جائے، محبت و پیار دی فضا پیدا ہو جائے۔ ماڑا جا کسے دے اعتراض ہو جائے، او دی عزت نو خاک اندر ملا دینا اور طرح طرح دے انداز اختیار کرنا، جبکہ میرے پاک پیغمبر
علیہ السلام دی سیرت پاک کیسی ہے توجہ کرنا. اللہ پاک نے زواد دے قرآن کریم دے اندر میرے پاک پیغمبر دے بارے اندر اعلان کردیاں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ کائنات والو قرآن کریم تے غور کرنا. لَقَدْ جَاءَكُمْ پکی بات ہے. یا اللہ کیڑی بات فرمایا جاءکم آئے نے تواڈے پاس. یا اللہ کون آئے فرمایا رسول او رسول آیا جڑا بڑی شان والا. علماء کرام تو پوچھ لینا رسول دے اندر آپ دی عظمت دا تذکرہ آپ دی رفعت دا تذکرہ آپ دی شان پاک دا تذکرہ آپ دی بلندی دا تذکرہ. میں قربان جاواں رسول دے لفظات غور کرنا. میرا پیغمبر عام انسانہ جیسا انسان نہیں ہے عام بندیاں ورگا بندہ نہیں ہے بلکہ ہے تے بندہ مگر شان پاک بڑا ہے. کنہ کو شان ہے ایک ہو رہے تے پاک نو پڑا. اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ہے تے بشراں وچوں بشر بن کے آیا مگر شان اتنا ہے یوحا الی. اللہ فرماندے نے میں پیغمبر تے وحی کرن والا میں قرآن کریم عطا کرن والا میں پیغمبر دے سر پاک دے تاج نبوت رکھن والا. شان بڑا ہے. جاکم رسول میرا پیغمبر بڑی شان والا. گجرا والیا ایک باری جملہ دہرا دے صحیح میرا تیرا پیغمبر کائنات اندر آیا بڑی شان والا بن گیا ہے. بولو ذرا بڑی جڑے منجو ذرا ہمت نال بولو بڑی شان والا بن کے آیا بڑے مقام والا. ایویں فتوے نہ لگایا کر ایویں روڑے نہ پایا کر ایویں لڑائی دیا گلا نہ کریا کر. میرا پیغمبر بڑی شان والا ہے. قرآن پڑھے گا شان پیغمبر بھی نظر آئے گا. قرآن پڑھے گا مقام مصطفیٰ بھی نظر آئے گا. قرآن دی تلاوت کرے گا مقام بڑا اچھا نظر آئے گا. مگر میرے دوستا قرآن نال یاریاں لا دے سینا. جاکم رسول بڑی شان والا رسول ہے. میں ایک ہو رہتے پاک پڑھا کنی کو شان والا ہے. اللہ پاک دا قرآن بولیا فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ پاک دا قرآن ہے آمنہ دلال دا شان ہے. میں قربان جاواں شان پیغمبر دا اشارہ پہ کرنا وا. عالم ارواح دے اندر میرے پیغمبر دا تذکرہ ہویا. ثم جاءکم رسول دے لفظ تواڈے سامنے آ گئے نے. اللہ اللہ لقد جاءکم رسول میرا نبی بڑی شان والا ہے. مل کے بولو نبی بڑی آخر تک مل کے بولو میرا نبی بڑی شان والا ہے. شان والا ہے یہ شان پیغمبر. میں تفصیل اندر جاواں پھر تے ٹائم بڑا لگ جائے گا. میرے فاضل بھائی بیٹھے نے اللہ 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 اس واسطے بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. شان پیغمبر دے حوالے نال ایک ایت پاک پڑھا تے گل لگے ٹورا. میرے پیغمبر دے بارے اندر خالق کائنات نے فرمایا ورفعنا لَكَ
دا ذکر آکھے کائنات والو میرے پیغمبر دا ذکر بڑا بلند ہو گیا ہے اللہ کریم نے بلند فرما دیتا ہے پھر کیوں نہ کہہ دیتا جائے ہے شان جو احمد پیارے دا ہے شان جو احمد پیارے دا او نہیں شان ہوئے عالم سارے دا نہیں شان ہوئے عالم سارے دا انہوں دو جگ دی سرداری ہے انہوں دو جگ دی سرداری ہے توجہ توجہ انہوں دو جگ دی سرداری ہے اوہ دا حکم ہمیشہ جاری ہے خدا حکم ہمیشہ جاری ہے فتوے لاڑ والے نے بڑے لگائے نے رفع یدین آج بھی جاری ہے آمین بالجار آج بھی جاری ہے فاتحہ قلب الامام آج بھی ہے اللہ 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 کیوں اس بات ہے میرے نبی دی نبوت کائنات دی اندر قیامت تک واسطے اور نبی پاک دا ہر اعلان وہ بھی قیامت تک واسطے میں بولو نہیں کہتا اللہ کریم نے فرمایا محبوب نبی دے بارے اندر ما کانا محمد الابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ پاک دا قرآن ہے میں قربان جاواں بڑی پیاری بات ہے ثم جاکم رسول لقد جاکم رسول یا اللہ شان بڑا ہے نبی پاک دا حقیقت کیا ہے اللہ پاک نے فرمایا شان پیغمبر نو سن سنا کے نبی پاک دی حقیقت دا انکار نہ کرنا حقیقت کیا ہے من انفسکم میں میرا نبی تواڈے وچوں آیا تواڈیاں جانا وچوں آیا بشرا وچوں بشر بن کے آیا من انفسکم میں اللہ اللہ آگے سنیے عزیز علی او نبی شان بھی بڑا اور ہے بھی تواڈیاں جانا وچوں آیا لیکن کیسا پیغمبر آیا فرمایا عزیز علی ما انتم او پیغمبر آیا ہے جڑا تانوں تکلیف دے اندر ویکھنا گوارا ہی نہیں کردا تانوں جناب مصیبت دے اندر برداشت نہیں کردا او پیغمبر آیا کائنات والا ایڈے پیار کرنے والا ایڈی محبت کرنے والا جنہ لوگاں نے پیار کیتا انہاں نال تے نبی پاک نے کیتا ہی کیتا پیار مگر یاد رکھنا میرے پیغمبر نو جنہ لوگاں نے ستایا جنہ لوگاں نے تڑپایا جنہ لوگاں نے پاک پیغمبر تے ظلم و ستم دی حد مکا دیتی میرے پاک محمد نے انہاں نال پیار دی حد مکا دیتی اللہ 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 من انفسکم عزیز علی میرا نبی کیسا نبی ہے امت دا غم خار نبی ہے کیسا نبی ہے امت دا خیر خار نبی ہے کیسا نبی ہے او نبی اللہ پتھر کھا کے حق سنان والا او پیغمبر پتھر کھا کے توحید دے نکتے سمجھان والا آؤ میں اللہ دے قرآن دی ایک اور عید پڑھا تاکہ مسئلہ حل ہو جائے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے بارے اندر اور اعلان فرمایا اللہ پاک فرمان دے لے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرا پیغمبر ہے اخلاق والا پیغمبر میرا پیغمبر خلق عظیم دا پیکر کہلان والا پیغمبر کیڑا پیغمبر ایک ہو رہتے پاک پڑھا اللہ پاک نے محبوب دے بارے اعلان فرمایا وَمَا ارسلناکا اے میرا نبی آپ نہیں آیا اللہ کریم فرما رہے نے وَمَا ارسلناکا إِلَّا
لل اگلا جملہ ذرا مل کے پڑھ لو تاکہ ہاں ٹھر جائے الا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او اللہ دے قرآن دی ایک اور ہے پڑھا او دی وجہ اہل حدیثو ساڈی بہار قرآن نال بن دی ہے ساڈا پیار قرآن نال پہ گیا ساڈی بہار قرآن نال بن دی ہے ساڈیاں تقریراں دا بہار قرآن نال بندا ہے نبی پاک دیاں حدیثاں نال بندا ہے ایمان والیا بلے شادیاں کافیاں نال ساڈا گزارا نہیں ادھر ادھر جان نال گزارا نہیں اسی اللہ دے قرآن نال یاریاں رکھنے او دی وجہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے بارے اندر اعلان فرمایا اس وقت میں قرآن پاک دی ایک اور آیت پڑھنا چاہنا ہوں میرے پیغمبر دے بارے اندر اللہ کریم نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ایک باری پھر کہو یار سبحان اللہ 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 فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اس آیت پاک کے اندر اللہ پاک نے ایک بڑا پیارا جملہ بولیا ہے وَلَوْ كُنْتَ محبوب نبی جے کر تُوڑا دل سخت ہوندا تُوڑا دل پتھرا وانگو ہوندا جمیں دے لوگاں دے دل نے اگر تُوڑا دل انج ہوندا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے جڑے آج پاس دیوانے پروانے جانثار وفادار تابعدار نظر آ رہے نے محبوب جی جے کر تُوڑا دل سخت ہوندا انہاں کلمہ پڑھن والیاں دے اندر کوئی ایک بھی تے محمد پاک دا غلام نہ نظر آندا غلام نہ بندا غلام بن رہے نے نبی پاک دے اخلاق دی وجہ نال بن رہے نے کلمہ توحید پڑھ رہے نے محمد پاک دے کردار دی وجہ نال پڑھ رہے نے نبی پاک دے پیار دی وجہ نال پڑھ رہے نے اللہ اللہ اے میرا نبی بڑا نرم مزاج نبی ہے گل لمبی نہ ہوئے میں اختصار نال بیان کراں ایمان والیا میرا نبی کیسا نبی ہے دشمنان نال بھی پیار کرنے والا بول ذرا دشمنان نال بھی ایک باری پھر کہو دشمنان نال بھی ساڈا کی حال ہے ماں بیچاری نے کوئی گل کی تھی میرے دوستا بیٹے نے ماں دی چہرے تے تماچا دے ماریا اے ساڈے معاشرے دا انداز ہے اے ساڈے ملک دا انداز ہے نوجواناں دی جوانی دا انداز ہے کس پیغمبر دا تو نے کلمہ پڑھیا جس پیغمبر نے پتھر مارن والیاں نو سینے نال لگایا تو کی دا کلمہ پڑھیا جس پیغمبر نے لو لوہا جسم کرا کے بھی دشمنانو سینے نہ لگایا اور تیرا کی مزاج ہے اپنی ماں نال گرم اپنے بڑے باپ نال گرم تیریاں گرمیاں میدان کارزار اندر ہونیاں چاہیے نے پر تیریاں گرمیاں انہاں بڑے بھائی بات دے واسطے نظر آ رہی نے میں دعا کرنا اللہ نوجوانوں نو ہدایت عطا فرمائے اللہ 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 میں بات رد کر رہا ہوں میرے پاک پیغمبر جگہ دے لال پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستہ غور کر دشمنان نبی پاک نے پیار کیتا کی دلیل ہے دلیلان تے تو انہوں بڑیاں دیا نے مولانا زاہد صاحب بیان کردے رہندے نے اللہ دی رحمت نال مگر میں اشارہ کرنا چاہنا دعوت فکر دینا چاہنا میرے پاک پیغمبر طائب شہر اندر تشریف لے گئے اس طائب شہر دے اندر قادے واد دے گئے نبی پاک اپنا حسن و جمال منوان واد دے نہیں گئے
گئے میرے پاک پیغمبر اپنا چہرہ مبارک منوان نہیں گئے اللہ اللہ سونا وجود منان لی نہیں گئے بلکہ میرے پاک نبی طیف اندر گئے نے کادے واسطے گئے نے گجرا والیا اے جملہ مٹا اے جملہ سمجھان لی گئے نے اے جملہ پکوان لی گئے نے اے جملہ کائنات دے اندر عام کرن لی گئے نے میرے پاک نبی نے اعلان فرمایا طیف والیو یا ایوہ الناس قولو لا الہ دا جملہ میری سرکار نے بیان فرمایا لا الہ دا نکتہ میری سرکار نے سمجھایا جدو لوگوں نے سنیا بجائے قبول کرن دے پتھر مار رہنے انہیں پتھر مارے میرے پاک نبی دا جس میں مبارک زخمانال چورو چور ہو گیا خون مبارک نکل دائے اللہ 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 پاک نے ویکھیا میرے پیغمبر تے ظلم دی حد مک گئی ہے اللہ کریم نو پیار آیا اللہ کریم نے فرمایا جبریل ہاں رب جلیل فرمایا جلدی جاؤ نا میرے مصطفیٰ وال جاؤ نا مجتبہ وال جاؤ مرتضیٰ وال جاؤ آمنہ دلال وال جاؤ میرے مصطفیٰ وال جاؤ جا کے میں اللہ کریم دا پیغام پیش کرو نا اے محمد ہوڑی بول دو پھر کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ واللو پیغام آیا محبوب نبی یہ اجازت ہوئے نا اے پتھر مارن والے آندہ آج قیمہ بنا دیتا جائے پاڑے تے ظلم کرن والے نو آج پی کے رکھ دیتا جائے اے نا دو پہاڑیاں دے درمیان پاڑے ٹکڑے بنا کے رکھ دیتے جان یہ محمد پاک اجازت دینا ٹکڑے بنان دا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے اللہ 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 پاک فرما رہے نے میرا نبی جمعہ آکے گا میں کر کے دکھا دیا گا میرے دوستا اے نکتہ سمجھو اے دے تو معلوم ہویا جڑا خطیب ہوئے جے بیان قرآن و سنت کرے او دے نال پیار کرنا او دا دفاع کرنا او دے پیر نال پیر ملانا او دے دست و بازو بن جانا اے ممتیاں دا کم ہے مقتدیاں دا کم ہے اللہ اللہ اے نہیں دشمنہ دے نال مل جان نا 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 جی میں اللہ پاک نے فرمایا محبوب نو جا کے کہہ دو یہ اجازت ہوئے نا دشمنہ دا قیمہ بنا دیتا جائے اللہ اللہ میری سرکار نے پیغام خداوندی سنیا تے فرمایا جبریل سیر تے ہو جا میں اللہ کریم نال آپو گل کرنا وا کیڑیاں گلاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیڑیاں گلاں میری سرکار نے فرمایا یا اللہ میں نو بنان والیا بنا کے اعلان فرمان والیا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی میں نو نرمیاں دین والیا میرے دل اندر پیار داخل کرن والیا میرے ربا میرے پیار اندر انہاں دشمنہ دا قیمہ بنائے گا انہاں دے خون دے پوارے چلائے گا میرے ربا منو دسنا تیرا محمد کیویں گوارا کرے گا انہاں دے خون انہاں نو لد پت ویکھ کے تیرا نبی کیویں برداشت کرے گا اوے گجرا والیا تو سکے بھرا نو معافیاں نہیں دیندا میرے نبی دا حال ویکھ لا میرے نبی پریشان ہو رہے نے یا اللہ میں قیمہ کیویں ویکھاں گا میں انہاں دے ٹکڑے کیویں برداشت کراں گا انہاں دے خون دے فوارے چل دے تیرا نبی کیویں برداشت کرے گا آواز آندی محبوب پھر دسنا کی چاہنا گجرا والیا تیرا ماحول بنیا تو جادوگراں دے بوئے جا رہا ہے میں نو جادوگری دا انداز سکھا دو تویز دے دو فلاں دا بیڑا غرق ہو جائے تیرا کلمہ کی کلمہ ہے کلمے نے تینوں کی سمجھایا ہے نبی پاک نو جدو اللہ واللہ پیغام آیا میرے محبوب نے فرمایا یا اللہ جے میرے پیار اندر انہاں دا قیمہ بنان تے قادر ہے میں محمد دعا کرنا وا اللہم اہدی قومی توجہ کرنا اللہم اہدی قومی اے نبی پاک دی سیرت دا پیغام ہے اللہم اہدی
فإنهم لا يعلمون۔ میرے پاک نبی نے دعا کی تھی ہے، بد دعا نہیں کی تھی۔ پتھر مارن والے نو معاف کر دیتا ہے، پتھر مارن والے نو سینے نال لگایا ہے۔ لوگو اپنے اندر دل نرم کر لو، اپنے علی دل نرم کر لو، بیگانے علی دل نرم کر لو۔ اللہ اللہ، لڑائیاں دے بوئے دے پہلے ہی بڑے کھلے نے، مزید نہ کھولو، کنٹرول کر لو، اخلاق پیدا کرو، محبت تے پیار دا انداز پیدا کرو۔ میرے نبی نے جدو دعا کی تھی، دعا کر کے فرمایا اے میرے ربا جے تو انہوں مٹان تے قادر ہے، پھر گج کے بول انہوں میں محمد دا تابعدار بنانتے بھی نہیں، بولے تابعدار بنانتے بھی قادر ہے۔ میں محمد دعا کرنا میرے ربا انہوں مٹان دا میں انداز پسند نہیں کرتا، میں تیرا نبی دعا کرنا ہاں، اپیل کرنا میرے مولا کریم انہاں ساریانوں کلمہ توحید عطا کر دے، انہوں اپنا عبادت گزار بنا دے، میں محمد دا تابعدار بنا دے، قیامت نو بلا حساب جنت دا حقدار بنا۔ اے نبی پاک دا انداز پیار ہے، اے نبی پاک دا اخلاق حسنہ ہے، اے نبی پاک دی نرمی ہے۔ لوگوں اس نرمی نو اپناؤ، بازارہ اندر اپناؤ، دکانہ اندر اپناؤ، مسجد اندر اپناؤ، اپنی جماعت اندر اپناؤ۔ ایک ہی کھیلا کر رہے ہو کہ ماڑی جی گل بات ہے الجھا کے رکھ دیندے ہو، معاشرہ برباد کر کے رکھ دیندے ہو۔ اللہ پاک دا قرآن میرے پاک نبی نے دعا فرمائی ہے، اللہم آدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اور آگے چلیے، میرے نبی کتنا نرم ہے، غور کرنا۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے نے، گزر دیا ایک قبر تو گزر ہویا، ایک بی بی بیٹھی ہے، اللہ اللہ، اے بی بی وین دے انداز اندر بیٹھی ہے، اللہ اللہ، ہائے ہائے دے انداز نال بیٹھی ہے۔ میرے پاک نبی کولو گزرے نے، سرکار نے فرمایا، بی بی نو مخاطب ہو گئے، آپ نے فرمایا اتق اللہ، اللہ تو ڈر جا، واسبری واسبری، اللہ والیے اللہ تو ڈر جا تے صبر کر۔ دو جملے، اللہ تو ڈر جا اور صبر کر، اتق اللہ واسبری۔ عورتاں دا جویں انداز ہوندا ہے او غم اندر سی، کہن لگی میں جاننی ہاں جویں انداز ہے۔ بہرحال نبی پاک اگے گزر گئے، دسن والے نے دسیا نی بی بی تینوں نہیں پتا اے کون سی گزرنے والا، کون سی کہن والا اتق اللہ واسبری، مینوں تے نہیں پتا، میں تے غم اندر مبتلا ساں۔ اللہ اللہ، دسن والے نے دسیا بی بی یہ اللہ دے پاک نبی سن، اے نبی پاک ہے، محبت والے سن، پیار والے، اخلاق والے۔ نبی پاک دا جدو نام سنیا بی بی حیران پریشان ہو گئی، کی بنے گا؟ دوڑ کے نبی پاک بول گئی، جا کے کہندی ہے محبوب جی مینوں پتہ نہیں لگیا، میں غم اندر مبتلا ساں، اس واسطے میں نبی پاک نے عرض کر دی ہے پتہ نہیں چلیا میں غم اندر مبتلا ساں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا، بی بی کہندی ہن صبر کراں گی۔ اللہ دے رسول فرماندے نے الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر پہلے کرنا سی۔ گجراں والیا نبی پاک نے گل بھی کی تھی، بڑے پیار نال کی تھی، بڑی محبت نال کی تھی۔ آج کوئی بندہ رات دے کل پوچھ لے تو بڑے عجیب انداز نال وینا ہے، کوئی بندہ سوال کر لے تو بڑے عجیب انداز نال وینا ہے، مگر میرے پاک پیغمبر دا انداز محبت ویکھلا۔ ایک اور مثال عرض کرنا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने एक आने वाला बंदा आया, उन्हें आके सवाल किया, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवालिया, मेरी जरूरत पूरी फरमा दो। मेरे पाक नबी ने फरमाया, इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं, बैठ जा, वक्त आएगा अल्लाह अता करेगा, मैं तेरे मामला हल कर दियांगा। वक्त गुजरिया, फिर खड़ा, फिर खड़ा, फिर खड़ा। नबी पाक नू कहन लगा, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुछ नहीं, आ जेड़ा कुर्ता मुबारक है उयो मैनू अता कर दो। गुजरा वालिया इनू कहंदे ने अखलाके पैगंबर, इनू कहंदे नरम मिजाज पैगंबर, इनू कहंदे ने हौसले वाला पैगंबर। नबी पाक ने ऐ सवाल दा अंदाज सुनिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम हुजरा पाक अंदर तशरीफ ले गए, कुर्ता मुबारक उतारिया, ओदे हवाले कर दिता। नमाज दा टाइम होया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल और ते कुर्ता मौजूद नहीं सी। वक्त गुजरिया, अल्लाह करीम ने कुरान उतारिया, फरमाया अल्लाह पाक ने, ऐ महबूब जी की जरूरत सी इन्नी मुशक्कत अंदर अपने आप को डालना? या अल्लाह क्यों ना डालना, तू मेरा दिल बड़ा नरम बनाया है, इन्ना नरम मिजाज पैगंबर है। या अल्लाह कोई सवाली सवाल करे, मैं मोहम्मद खाली टोरा, ये मेरे तो बर्दाश्त नहीं है, ये मेरा नबी है, बड़े प्यार वाला, बड़े अखलाक वाला। ऐਵੇਂ ते अल्लाह पाक ने नहीं फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और जरा गौर करना, एक और मिसाल अर्ज करना, रिवायात अंदर आंदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नजर दे सामने आन वाला एक गिरोह आ गया है, माड़े माड़े कपड़े वाले, फटे पुराने कपड़े ने आ गए। जोर दी अजान दा टाइम होया, हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अजान पढ़ते ने। नबी अलैहिस्सलाम परेशान ने, क्यों परेशान ने? ये मजबूर हाल लोगों दा हाल वे के परेशान ने। नमाज तो फारग हुए, नबी पाक ने कुरान पाक दिया ऐता पढ़िया, या अय्युहन नास तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा। ऐसे ते पाक दा माना की सी, मफहूम की सी, अल्लाह दा निजाम है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किदां दा, कोई किदां दा, ए मौला कायनात दा निजाम है। दूजी आयत पाक पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह। नबी पाक ने कुरान दी आयत पढ़ी। गुजरा वालिया एक गल भी मालूम हुई, मेरे पाक नबी ने जदों भी मसला समझाया, अल्लाह दे कुरान दी तिलावत नाल समझाया। किदे नाल समझाया? कुरान दी तिलावत नाल समझाया, हदीस मुबारका नाल समझाया। और गुजरा वालिया मालूम होया इख्तलाफ हो जाना बड़ी बात नहीं है। कुरान वाल लाया करो, कौम को समझाया करो, कुरान पढ़ के बताया करो, हदीस मुबारका सुनाया करो, हदीस दियां इबारतां याद करके कौम दे सामने पेश करया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर रोले मुक जाणगे। मिलाद दा मसला होवे, रोला पान दी लोड़ नहीं, जंगो जदाल दी लोड़ नहीं, एदी हकीकत नु बयान कर लगया। 12 मिलाद उदो कुरान पढ़ो, हदीस मुबारका पढ़ो, मसला हल हो जाए, बात लंबी ना होवे। मेरे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 आयत पढ़िया, आपने फरमाया, ओ मेरे सियापा नमाज तो फारग होने वाले हो, ओ मजबूर हाल लोगों वाल वेखो ना, कपड़े फटे हुए ने, पैरां अंदर जुतियां कोई नहीं। मेरे महबूब अल्लाह अल्लाह नरम मिजाज
مزاج نبی ہے اینا نرم ہے اللہ اللہ تینوں بس اپنا فکر ہے آنڈی گوانڈی دا کوئی فکر نہیں مگر میرے پاک نبی نے فرمایا صحابیوں کچھ تیاری کرو نا ہمت کرو روایات اندر آندا ہے صحابہ اٹھے نے گھر اندر گئے نے کوئی مال لے کے آیا کوئی کپڑے لے کے آیا کوئی کچھ لے کے آیا حدیث پاک اندر صحابی بیان کر دینے اللہ اللہ نبی پاک دے صحابہ نے مسجد نبی دے اندر بڑا وڈا ڈھیر جمع کر دیتا ہے پہلے نبی پاک انہاں دی حالت زار والوے کے پریشان سننا ان صحابہ دا جذبہ اشار و محبت وے کے نبی پاک نہ مسکرائے داڑھا مبارک نظر آ گئیاں اے میرا نبی ہے اے میں تے اللہ نے نہیں آگیا لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز عزیز علیہ ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اللہ اللہ اور ذرا غور کرنا دو گلہ کر کے بعد ختم کرنا فاضل بھائی آگے بیٹھے نے ماشاءاللہ اللہ دی رحمت نال میرے دوستا غور کرنا تجھی مثال رض کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد اپنا اپنا حصہ پایا کرو محبت نال بولیا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والا دن آئے گا میرا نبی کنا پریشان ہوندہ ہے امت دا کنا غم کھاندہ ہے روایات اندر آندہ ہے توجہ کرے آجے میرے پاک نبی رات دی نماز پڑھ رہے نے اللہ اللہ میرے نبی نالے رات دی نماز پڑھ دے نے نالے آنسو بہان دے نے نالے گڑ گڑان دے نے اللہ 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 کریم نے یہ منظر ویکھیا میرے پاک نبی اینا رو رہنے اینا آنسو بہا رہنے رات گزر گئی گجرہ والیا میرے محمد پاک دے آنسو نہیں رکے اللہ 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 کریم نے فرمایا جبریل رب جلیل فرمایا جلدی جاؤ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ جا کے فرما دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تانوں بڑا مقام دیتا بڑا مرتبہ دیتا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما اے میرے پاک پیغمبر تھے اللہ دا قرآن آیا فرمایا میرے محبوب جی کانوں پریشان ہوندے ہو جبریل آئے نے آکے عرض کر دینے محبوب جی اللہ واللو پیغام لے کے آیا میرے نبی نو پوچھو کانوں پریشان ہے کیوں آنسو بہا رہے نے توجہ گجرہ والیا اپنا حال بھی ویکھلا نبی پاک دا بھی حال ویکھلا میں قربان جاواں اللہ کریم دے پاک نبی نو عرض کر دینے کی معاملہ ہے کیوں رو رہے ہو میرے محبوب نے فرمایا کیوں نہ رواں یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی میرے اللہ من امت دا معاملہ یاد آندا ہے میری امت دا حال کی بنے گا اے گنہگاراں دا کی حال بنے گا جاؤ علماء نو پوچھ لینا میرے علماء بیٹھے نے میں تے طالب علم اللہ اللہ میں عرض کرنا ہوا میرے پاک نبی نو اللہ واللو پیغام آیا محبوب پریشان نہ ہو نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو آنسو بہاؤ بہان والے ہو آنسو صاف کر لو ریا مسئلہ امت دا سنرزی کا فی امت کا محبوب فکر نہ کرو میں توانو توڑی امت دے بارے راضی کر دیا گا گل مکن دے آ گئی قیامت دا دن آئے گا ہر بندہ روندہ نظر آئے گا گج کے بول ہر بندہ جنہ رونا ہے بولو جنہ نہیں رونا پھر ماشاءاللہ انہیں ہمت کر لو اللہ اللہ قیامت نو ہر بندہ روندہ نظر آئے گا بول ہر بندہ
رونا ہی ہے نا, روندا نظر آئے گا, کرلاندا نظر آئے گا. کی بنیا ہے اج حشر دا میدان لگیا ہے, اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضری دا معاملہ بڑا مشکل ہے. ہر بندہ روندا نظر آئے گا, جملہ اکاڑوی دا سنبھال کے رکھنا, ہر بندہ روندا نظر آئے گا, میرا محمد پاک امت نو بخشواندا نظر آئے گا, میرا نبی بخشواندا نظر آئے گا. بخشوانا کیویں ایج نہیں جویں ملا ملانے کہندے نے, ایج نہیں. ایک مولوی فوت ہو گیا, ان کچھ نہیں کہندے, اللہ اللہ وہ کہندا ہوندا سی قیامت والا دن ہوئے گا, لوگ مارے مارے پھرن گے, پریشان ہون گے, نبی پاک کے اللہ نال ہم کلام ہون گے کہ نبی پاک امتیاں ول ویکھ کے کہن گے او بد پیو نکل بھی جاؤ, نکل بھی جاؤ. یعنی دھوکے بازی دی دنیا اندر عادت ہے, قیامت دا منظر بھی یوں بیان کرتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معافی عطا کرے. میرے بھائی میرا نبی امتیاں نو بخشوائے گا. ایک باری مل کے بولو میرا نبی امتیاں نو جنہ بخشوانا, اپنے آپ نو مل کے بولو میرا نبی بخشوائے گا. کیویں بخشوائے گا؟ ایج نہیں آکے گا میں مختار کلا, ایج نہیں ہوئے گا. کیویں ہوئے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرا نبی انج بخشوائے گا, سر سجدے اندر رکھے گا. بول کتے, بولو بولو سر, او جڑے سجدہ کرنے والے نے او بولو میرا نبی سر جھکائے گا کدے سامنے؟ قبراتے نہیں, حجراتے نہیں, شجراتے نہیں. انشاءاللہ الرحمن 4 اکتوبر نو ملاقات ہوئے گی. اللہ دی رحمت نال توحید دے جھنڈے گل دیتے جان گے, اور میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال بیان کراں گا. تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ 4 اکتوبر نو ہمت نال آیا جے, اللہ جذبے نال آیا جے. میں جڑی بات کرنا چاہنا, میرا نبی سر جھکائے گا. بول ذرا میرا نبی سر جھکائے گا کدے سامنے؟ آخر تک بولو کدے سامنے, کدے سامنے؟ مسئلہ تے صاف ہو گیا. اہل حدیث دی دعوت دا میرے دوستو جھنڈا بلند ہو گیا. میرا نبی اللہ دے سامنے سر جھکائے گا تاکہ کائنات نو پتہ لگے سر جھکان دی اصل ایو تھا ہے. اے قبراں تے جھکنا, حجراں تے جھکنا, شجراں تے جھکنا, اے نقطہ میں پٹاں گا انشاءاللہ 4 اکتوبر نو اللہ دی رحمت نال. آج میں اشارہ کر رہا, میری سرکار سر اللہ دے سامنے جھکان گے اور کائنات رب دے سامنے عرضہ فرمان گے. آکھن گے ربا میں تیری احمدہ بیان کرنا. حدیث اندر آمدہ اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ پاک منو کلمے عطا کرے گا, انہاں کلمے دا منو آج پتہ کوئی نہیں. توجہ نہیں رہی, آج پتہ او گل کتھے گئی؟ ذرے ذرے دا علم جان دل عالم ما کانو ما یکون نے. نانا قرآن پڑھیا کرو. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا اللہ منو کلمے عطا کرے گا, انہاں کلمیاں دے ذریعے میں اللہ نو پکاراں گا, اللہ نو پیار آئے گا, اللہ پاک نو میں محمد تے رحم آئے گا. اللہ فرمائے گا ارفع راسک, محبوب سر اٹھا, محبوب سر اٹھا, مانگ. مانگ کی منگنا ہے؟ مانگ, اور بولو ذرا ہمت نال, مانگ کی منگنا ہے؟ ایک گلاں عام نے مگر انہاں اندر تھی ٹپی نہیں مارتے, مسئلہ تلاش نہیں کرتے. میری سرکار نو اللہ فرمان گے مانگ کی منگنا ہے تاکہ کائنات نو پتہ لگے. او کائنات والو اکھاں کھول کے آج ویکھو محمد کیڑے کول منگدا ہے, کدے بوئے تے سوالی بنیا ہے. اہل حدیث دی دعوت نو عام کر دیتا جائے. وہابی بھی یوں کہندے نے جدوں بھی منگنا کدے کولوں اللہ
اللہ کو منگنا اللہ فرمان گے منگ کی منگنا ہے میرا نبی منگے گا کی منگے گا یا رب امتی بولو بولو یا رب جڑے امتی بیٹھے نے ایک واری یک زبان ہو کے ذرا اچھی واری بولو نا یا رب جڑے امتی بیٹھے نے او بولو باقیوں تکلیف نہیں یا رب امتی امتی اے امتی کیسا جنہوں نبی پاک دی داڑھی والا عمل پسند نہیں امتی کیسا جنہوں نماز پڑھنے دا ذوق نہیں اے کیسا امتی ہے یا رب امتی میرا نبی امت دا سوال کرے گا اے نہیں آکے گا ربا میں مختار کلا اے میرے منن والے نے انہاں نو اج بات کر دے اج نہیں ہونا بلکہ وہ حدیث میں اس وقت پیش نہیں کرتا انشاءاللہ اگلے موقع دے کران گا میرے نبی نو اللہ فرمان گئے مانگ کی منگنا یا رب امتی پھر اکاڑوی گل مکاندا ہے سونا تاج شفا دا پاوے گا ہون ہمت نال بولو ماشاءاللہ مینوں عادت نہیں بار بار بلانا پر ناش مجبور کریا کرو اللہ اللہ سونا تاج شفا دا پاوے گا اور سونا تاج شفا دا پاوے گا او بچ سجدے رو رو مناوے گا بچ سجدے اوے رو رو مناوے گا وچ سجدے ہوئے رو رو مناوے گا تے کی رزلٹ نکلے گا گنہگاراں دا کم بن انشاءاللہ چار